السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں 8 سالہ لڑکی کے اغوا، عصمت ریزی اور قتل کے 8 ملزمین نے اپنی بے قصوری کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنا نارکو معائنہ کروانے کے لیے جج سے درخواست کی۔ آصفہ عصمت ریزی و قتل مقدمے کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اس شرمناک اور بربریت انگیز واقعے پر ملک بھر میں عوامی برہمی کی لہر جاری ہے۔ اس مقدمے کے 8 کے منجملہ 7 ملزمین کو ضلع و سیشنز جج نے سنجے گپتا کی عدالت میں پیش کیا گیا، جنہوں نے ریاستی کرائم برانچ کو ہدایت دی کہ ملزمین کو چارج شیٹ کی نقل دی جائے۔ انہوں نے مقدمے کی آئندہ سماعت 28 اپریل کو مقرر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت جموں کشمیر کو ہدایت کی ہے کہ کٹھوعہ میں عصمت ریزی و قتل کی گئی کمسن لڑکی کے خاندان کے علاوہ ان کے وکیل اور اس مقدمے میں ان کی مدد کرنے والوں کو مکمل سیکورٹی فراہم کریں۔ عدالت عظمیٰ مقتول لڑکی کے والد کی اس درخواست کا بھی نوٹ لیا، جس میں اس مقدمے کی سماعت کسی دوسرے مقام تر یا چندی گڑھ منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی اور اس ضمن میں حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے 2007 کے مکہ مسجد دھماکہ کیس میں دائیں بازو کے کارکن سوامی آسیمانند اور دیگر 4 ملزمین کو آج عدالت کی طرف سے بری کیے جانے کے بعد اس کیس کی تحقیقات کرنے والی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ آزاد نے، جو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ایک نیوز چینل سے کہا کہ 4 سال قبل اس حکومت کے قیام کے بعد سے ہر مقدمے میں ملزم بری ہو رہے ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسیوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں 18 مئی 2007 کو نماز جمعہ کے دوران ہوئے دھماکے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آج آسیمانند اور دیگر 4 ملزمین کو منصوبہ الزامات سے بری کر دیا، جبکہ NIA ان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کشمیر کی مظلوم 8 سالہ بچی آصفہ کے نام پر نام رکھنے کا سلسلہ لگتا ہے جاری رہے گا۔ کیرالہ کے ایک صحافی کے بعد اب منگلور کی ایک کانگریس کارپوریٹر نے آج کانگریس پارٹی کے دفتر میں ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ اپنے 8 سالہ بچی کا نام آصفہ کے نام سے بدل دیں گی۔ انہوں نے اس موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے آصفہ کے ساتھ درندگی کی حدیں پار کرنے والے قاتلوں کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے والے آج خواتین کو تحفظ فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ راشٹریہ سیوم سیوک کی گجرات یونٹ کے 3 چوٹی کے لیڈروں نے وشو ہندو پریشد کے سابق ایگزیکٹو صدر پروین ٹوگادیا کی مبینہ طور پر مجوزہ ان کی غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کے پروگرام کو منسوخ کرنے کی کوششوں کے تحت ان سے آج ملاقات کی۔ حالانکہ ٹوگادیا نے کہا کہ وہ بھوک ہڑتال کے اپنے پروگرام پر قائم ہیں۔ کٹھوعہ اور اناؤ عصمت ریزی واقعات کے متاثرین کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کیے گئے ایک احتجاج میں بالی ووڈ کے کئی نامور شخصیتوں بشمول راج کمار راؤ، ٹوئنکل کھنہ اور کالکا نے شرکت کی۔ ان واقعات پر ملک بھر میں برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کل شام کیے گئے اس احتجاج میں سینکڑوں لوگوں نے کارٹر روڈ پر جمع ہو کر پلے کارڈز تھامے ہوئے احتجاج کیا، جس پر اس طرح کے پیامات تحریر تھے جیسے اس لمحے کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ویٹرن اداکار ہیلن نے، جو اس احتجاج میں موجود تھی، میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ میں شرمندہ ہوں، میں دکھی ہوں، میرے پاس آپ کو بتلانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، یہ لرزہ خیز ہے، اس کی سزا کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں بعد وہ آپ کو اس کے بارے میں بھلا دیں گے۔ کٹھوعہ، اناؤ، سورت، ہریانہ وغیرہ میں معصوم بچیوں کی ہوئی عصمت دری پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شاہی امام سید احمد بخاری نے کہا کہ RSS کا خونی چہرہ اب پوری طرح سے بے نقاب ہو گیا ہے اور مودی حکومت کا نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ شرمسار ہو گیا ہے۔ شاہی امام نے مطالبہ کیا کہ اب مودی اور یوگی کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ 5 ہندو ملزمین کو آج خصوصی NIA عدالت کی جانب سے باعزت بری کیے جانے پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے ممبئی میں میڈیا نمائندوں کو کہا کہ بم دھماکے کے معاملے سے ملزمین کو ملی رہائی قومی تفتیشی ایجنسی کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ مرکز میں BJP برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہی NIA کے تیور بدل گئے تھے اور انہوں نے عدالت میں مقدمے کی ایمانداری سے پیروی نہیں کی۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں بھگوا ملزمین آسیمانند اور دیگر کے اقوالیہ بیان کی روشنی میں مسلم نوجوانوں کو مقدمے سے باعزت بری کر کے 5 ہندو دہشت گردوں آسیمانند، دیویندر گپتا، لوکیش شرما، بھرت بھائی اور راجندر چودھری کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا تھا۔ گلزار اعظمی نے کہا کہ اگر حکومت نچلی عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرے گی تو متاثرین کی جانب سے جمعیت علماء ہند ہائی کورٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔
طلبہ و طالبات، وکلاء نیز غیر سرکاری تنظیموں سمیت سول سوسائٹی کے لوگوں نے کٹھوعہ اور اناؤ میں کمسن بچیوں کی اجتماعی آبروریزی اور قتل کے قصورواروں کو سزا دینے کا مطالبہ کرنے اور نفرت کی سیاست کے خلاف زبردست مظاہرہ کر کے اتر پردیش کی یوگی حکومت اور کٹھوعہ میں عصمت ریزی کے ملزمین کے دفاع میں منعقدہ ریلی میں شامل ہونے والے بی جے پی کے دونوں وزراء کو فوری برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ مہلوکین کے اہل خانہ کو تحفظ دینے کی اپیل کی۔ ایک جنگل کے بیچوں بیچ واقع ایک منزلہ مکان کی 8 سالہ لڑکی کی بے رحمی سے عصمت ریزی اور قتل جنوری کے مہینے میں راسینہ دیہات میں پیش آیا، جو اب ویران ہو چکا ہے۔ اہم بابو داخلے پر ایک بڑا خفل لٹک رہا ہے۔ ہری اینٹوں کا یہ مکان کسی بھی شخص کے استقبال کے لیے تیار ہے جو اس مکان کا دورہ کرنا چاہتا ہو۔ مکان کا سبز حلیہ ہر ایک کے لیے پرکشش ہے۔ غالباً اس خاندان کی امیدیں بھی اپنی چھوٹی بیٹی کے ضائع ہو جانے پر چکنا چور ہو گئی ہیں۔ بیشتر بنجارہ قبائلی خاندان رسینہ دیہات سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ دیہات ضلع کٹھوعہ کی سرحد پر واقع ہے۔ ان خاندانوں کے فرار کی وجہ غالباً یہاں کا فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول ہے جو عصمت ریزی اور قتل کے واقعے کے بعد اس علاقے میں پھیل گئی ہے۔ متصلہ پنچایت کوٹا دیہات کے ساکن محمد جان نے کہا کہ وہ ایک انتہائی حسین اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ تیزی سے کوئی بھی بات سمجھ جاتی تھی، جبکہ دوسروں کو ہماری زبان سکھانے کے لیے برسوں درکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں ماہر تھی۔ کوٹا کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ بچی اس کے باپ محمد یوسف نے 6 سال قبل متبنہ کر لیا تھا۔ لڑکی کی دیگر 2 بڑی بہنیں اسکول جا رہی ہے۔ بڑی بہنوں میں سے ایک 8ویں جماعت کی طالبہ ہے، تاہم ان کے والدین منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اپنی دوسری بیٹی کی اسکولی تعلیم ترک کروا دیں۔ سماجی کارکن اور خاندانوں سے گوجر بکروال قائد طالب حسین کا کہنا ہے کہ ہولناک نابالغ عصمت ریزی اور قتل دیکھنے کے بعد وہ اپنی بڑی بیٹی کی اسکولی تعلیم جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ طالب حسین نے کہا کہ اس خاندان کو خوف ہے کہ اس لڑکی کو بھی یہ عناصر نشانہ بنائیں گے جنہوں نے اس کی چھوٹی بہن کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے آج اعلان کیا کہ کرناٹک میں 12 مئی کو منعقد شدنی اسمبلی انتخابات کے لیے وہ سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا کی قیادت والی جنتا دل ایس کی تائید کرے گی۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ کافی مشاورت اور غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرناٹک میں جنتا دل ایس کی تائید کی جائے گی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے ظہران میں منعقدہ عرب لیگ کانفرنس کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایران ایک مافیا ہے جو خطے میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر عرب ملکوں پر قبضے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ شام سے امریکی فوج جلد از جلد واپس ہو جائے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کو شام میں طویل عرصے تک فوج رکھنے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس کے بعد امریکی صدر کے دفتر وائٹ ہاؤس نے یہ بیان جاری کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا نے بیان جاری کر کے کہا کہ امریکہ کے مشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں 24 مسلم ممالک کی افواج پر مشتمل عالمی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کی فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کی۔ تقریب کے دوران اتحادی ممالک کی افواج نے اپنی فضائی، بحری اور بڑی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید و باجوہ کے ہمراہ دفاع خلیج فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ قطر کے سابق امیر کے بھتیجے اور سابق وزیر خارجہ محیم آل ثانی کے بیٹے شیخ سلطان بن سہیم نے کہا کہ عرب سربراہ اجلاس میں قطر کی غیر حاضری کی تمام تر ذمہ داری حکمراں احمد خاندان پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ قطر کی عنقریب عرب دنیا میں واپسی ہوگی۔ ترکی نے آج کہا کہ وہ شام بحران کے معاملے میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہیں ہے اور واضح کیا کہ علاقے کے لیے اس کی پالیسی ایران، روس اور امریکہ کی پالیسی سے مختلف ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی شام معاملے پر اصولی موقف رکھنے والی کسی بھی ملک کے ساتھ کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کے یہ ریمارکس ایسے وقت سامنے آئے ہیں جبکہ صدر فرانس نے شام میں میزائل حملوں کو انخرا کی حمایت پر کہا کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی روس سے الگ ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے علاوہ اب وزیر اعظم نریندر مودی کے چرچے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے روبرو، جہاں ان سے ہندوستان میں قتل کی وارداتوں کی روک تھام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس میں لوگ بینر تھامے ہوئے ہیں کہ مودی اسٹاپ دا کلنگز ان انڈیا، مودی فیس آف انڈین ٹیررزم۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے چوتھے ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج و NIA کی خصوصی عدالت کے جج کے رویندر ریڈی نے مکہ مسجد بم دھماکے کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد غیر متوقع اقدام کرتے ہوئے اپنی خدمات سے استعفیٰ دے دیا۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ جج کے رویندر ریڈی نے دھماکے کیس کے 5 ملزمین کو بری کرنے کے بعد اپنا استعفیٰ میٹروپولیٹن سیشن جج
ناگا بھوشنم کے حوالے کر دیا۔ اس اقدام کے بعد عدلیہ اور وکلاء میں ہلچل مچ گئی کیونکہ جج کے اس اچانک فیصلے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ پرانے شہر حیدرآباد میں 1000 کروڑ روپے کے صرفے سے انفراسٹرکچر کا کام کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر خود بہت جلد ان کاموں کا افتتاح کریں گے اور ان کاموں کو جنگ خطوط پر مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ پرانے شہر کو پانی جمع ہو جانے سے پاک بنایا جائے گا، جہاں سڑکوں پر ڈرینیج کے پانی بہنے کو روکا جائے گا۔ پرانے شہر میں پینے کے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں برقی کے مسائل نہیں ہوں گے اور یہاں ٹریفک کے مسائل کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک جامع منصوبے کو تیار کیا جائے گا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو رین بازار پولیس کا مراسلہ وصول ہوا، جس میں 45 سالہ مسلم خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید پولیس اسٹیشنوں سے تدفین کی درخواستیں وصول ہوئی۔ مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل سے حاصل کر کے قبرستان تھرتھرے شاہ بنسی لال پیٹ سکندرآباد میں جناب سید عبد المنان کی نگرانی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ دواخانے میں مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی سابق خطیب مسجد محمدیہ کشن باغ نے پڑھائی۔